السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے.
جو اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اور وقت پر اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ آنگین تلا تعداد درود و سلام ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلی۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات ہیں۔ اس قدر اس کی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس بات کو خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، تو تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں ایک رب کی نعمت موسم ہے۔ اس نعمت کا متبادل ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرۂ ارض کے اس خطے میں رکھا جہاں چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ خزاں بھی آتی ہے تو بہار بھی آتی ہے، بہار جاتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، سردی جاتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ چار موسم عطا فرمائے۔ موسم کا تبدیل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں۔ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے۔ یہ دن ہفتوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری۔ گرمی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ موسم تبدیل ہو کر سردی میں آ جاتا ہے، سردی سے پھر گرمی کی طرف آتا ہے۔ تو یہ موسموں کا تبدیل کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان موسموں کو تبدیل کرنے والا، دن کو رات میں بدلنے والا، سردی کو گرمی میں لانے والا، گرمی کو سردی میں لانے والا، یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، جو سردی کو گرمی میں اور گرمی کو سردی میں کنورٹ کر سکے۔ گرمی آتی کیوں ہے اور سردی کیوں آتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 3260 میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تشریف فرما تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها۔ ایک دفعہ آگ نے، جہنم نے رب سے شکایت کی، اے اللہ، اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، اتنی گرمی میرے اندر ہو گئی
لیجئے، تو رب العالمین نے فَأَذِنَ لَهَا بِالنَّفْسَيْنِ، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ نفس فی الشتاء، ایک سانس سردی میں لیتی ہے، اور نفس فی الصیف، اور ایک سانس گرمی میں لیتی ہے۔ گرمی میں لیتی ہے تو گرمی شروع ہو جاتی ہے، سردی میں لیتی ہے تو سردی شروع ہو جاتی ہے۔ سردی بھی جہنم میں سے ہے، گرمی بھی جہنم میں سے ہے، دونوں ہی جہنم میں ہے۔ جہنم میں سخت گرمی بھی ہے اور سخت سردی بھی ہے۔ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر چیز جاتے ہی فریز ہو جاتی ہے۔ تو سخت سردی بھی جہنم کے عذاب میں سے ہے اور سخت گرمی بھی جہنم کے عذاب میں سے ہے۔ تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی آتی ہے اور سردی بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے آتی ہے۔ موسم گرما جاری و ساری ہے، تو موسم گرما کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے چند ایک گزارشات ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا مسئلہ جو گرمی کے موسم میں ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ گرمی میں بیٹھنا، دھوپ میں بیٹھنا اور بلا وجہ گرمی میں گھومنا، شریعت اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ بلا ضرورت، بلا وجہ گرمی میں بیٹھنا اور گرمی میں گھومنا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے اور حدیث نمبر ہے 7711۔ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد فی الشمس، کہا مجھے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ فقال تحول الى الظل، آپ نے مجھے حکم دیا اے قیس گرمی سے اٹھو، دھوپ سے اٹھو اور چھاں میں جاؤ، سائے میں جاؤ۔ فإنه مبارک، بے شک یہ جو سایہ ہے یہ مبارک ہے، یہ سایہ جو ہے یہ مبارک ہے۔ دھوپ تمہارے لیے، دھوپ جو ہے یہ صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، انسان کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، انسان کی جلد جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کو جسے ہم اپنی زبان میں پت کہتے ہیں وہ نکل آتی ہے، پھوڑے پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دھوپ کو پسند نہیں کیا گیا، دھوپ میں بیٹھنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا نہا ان یجلس بین الضحى والظل، نبی علیہ السلام نے آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے منع کیا۔ وقال مجلس الشیطان، یہ بیٹھنا شیطان کا بیٹھنا، یعنی آدھی دھوپ ہو آدھی چھاں ہو، آدھی دھوپ ہو آدھا سایہ ہو، ایسی جگہ میں انسان بیٹھے تو یہ بیٹھنا اس کا شیطان کا بیٹھنا ہے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جب بیٹھنا پسند نہیں ہے تو ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھنا بھی درست نہیں۔ تو یہ خیال رکھا جائے کہ جہاں آدھی دھوپ ہو آدھی چھاؤں ہو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس کی محدثین نے جو توضیحات بیان کی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدھا حصہ اس کے جسم کا جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اور آدھا حصہ ٹھنڈا رہے گا، اس وجہ سے اس کی صحت خراب ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ گرمیوں میں سائے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ گرمی سے بچنے کے لیے سایہ دار جگہ کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جو گھر ہوتے ہیں یا ویسے کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سایہ ہوتا ہے تو لوگ ان چیزوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے جو سایہ دار جگہ ہیں، سایہ دار درخت ہیں، ان کو نیچے سے صاف رکھنا ہے، ان جگہوں کو صاف رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کیا تو اس حدیث کو بیان کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، 328 نمبر یہ حدیث ہے۔ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ،
3 لعنت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ البزار فی الموارد، جہاں لوگ پانی بھرتے ہیں، جہاں لوگ پانی پیتے ہیں، ان جگہوں کو گندگی سے گندا مت کرو، وہاں قضاء حاجت مت کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا۔ یہ بھی لعنت والا کام ہے، وہ بندہ لعنتی ہے جو ایسی جگہوں کے اوپر گندگی پھیلاتا ہے۔ وقاریات الطریق، عام رستہ جو ہوتا ہے، لوگوں کی گزرگاہ جو ہوتی ہے، وہاں گندگی پھیلانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ وہ ذلی اور سائے میں نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت کرنے سے، گندگی پھینکنے سے، گندا کرنے سے اس جگہ کو منع فرمایا۔ اور آپ نے کہا یہ لعنت کا سبب بنتی ہے، اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو وہ لعنتی انسان ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں لوگ جان بوجھ کے لوگوں کے دروازوں کے اندر باہر گند پھینک دیتے ہیں، اپنی نالی کو صاف کرتے ہوئے گندگی لا کر دوسرے کے دروازے کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچیں، شریعت اسلام نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ تو گرمی کے موسم میں سائے کی جب ضرورت ہوتی ہے تو لوگ سائے کی طرف بھاگتے ہیں، اس لیے سایہ دار جگہ جو ہوتی ہے اسے صاف رکھنا چاہیے تاکہ لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کہ جب گرمی کی شدت کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم درخت لگائیں۔ ہم درخت لگائیں رستوں میں تاکہ گزرنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو، اگر وہ اس کے سائے میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شیڈ لگوا سکتے ہیں کہ لوگ جو رستے میں پیدل جا رہے ہیں، سخت گرمی کی وجہ سے وہ اس سائے کے نیچے جا کر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے سستا لیں، وہاں بیٹھ کے آرام کر کے آگے چلے جائیں۔ تو سایہ دار درخت لگانا، درخت لگانے سے ایک تو موسم کے اندر جو گرمی اور شدت ہوتی ہے، آکسیجن کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ حکومت کا بھی ایک مشن ہے کہ گرین اینڈ گرین پاکستان ہونا چاہیے، کہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں جس سے موسم کی جو حرارت ہے اس کو ہم کنٹرول کریں۔ تو اس لیے درخت لگائیں اور شیڈ بنوائیں، پانی وغیرہ کا انتظام جگہ جگہ پہ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ اٹھایا جائے، لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس سے ہوگا کیا، یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ درخت لگائیں گے، اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے، اس کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، تو آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے اور آپ کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ درخت جو ہیں جب لگائے جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ اسی طرح مصنوعی سایہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی چھتری کے ذریعے ہم گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح رومال بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، تولیہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، پگڑی بھی سر پہ باندھ سکتے ہیں۔ سیدنا ام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، فرأیت بلالا یقود بخطام راحلته، میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی سواری کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے۔ وأسامة بن زید رافع علیہ ثوبه یظلہ من الحر، میں نے دیکھا کہ اسامہ بن زید جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی سواری پر آپ کے پیچھے تھے اور آپ کے اوپر وہ کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ لہذا آپ چھتری کے ذریعے، آپ کپڑے کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے آپ اگر مصنوعی سایہ حاصل کرتے ہیں تو یہ درست عمل ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے یہ عمل ہمیں سنت رسول سے ملتا ہے۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے معتدل چیزوں کا استعمال کیا جائے، معتدل چیزوں کو کھایا جائے تو یہ انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں اگر استعمال کرے گا تو اس سے بھی گلا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا اندر جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، جب ٹھنڈی چیزیں ڈالتا ہے تو معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ہے
اور جب کوئی ٹھنڈی چیز کھانی ہے تو اس کے ساتھ گرم چیز بھی آپ کھائیں تو یہ معتدل ہو جائے گا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یاکلوا بالتیخ بالرطب، آپ تربوز کے ساتھ، جسے ہم دوہرا کہتے ہیں، تربوز کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نکسر حر ھذا ببرد ھذا، ہم اس کی گرمی کو اس کی سردی کے ساتھ، اس کے ٹھنڈے پن سے برابر کر رہے ہیں، وبرد ھذا بحر ھذا، اور اس کی سردی سے، اس کے ٹھنڈے پن سے، اس کے ٹھنڈے پن کو دور اس کے کھجور کی گرمی کی تاثیر کی وجہ سے کھا۔ تو تربوز کے ساتھ کھجور کا کھانا، یعنی گرم چیز کو ٹھنڈی چیز کے ساتھ مکس کر کے کھانا، یہ معتدل چیز ہو جاتی ہے۔ تو موسم کے لحاظ سے معتدل چیز کا استعمال کرنا، اعتدال پہ رکھ کے کھانا، گرم اور سرد چیز کو برابر کر کے کھانا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، تو یہ کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا بھی جائز ہے، یعنی مشروبات آپ پی سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی آپ پی سکتے ہیں، لیکن زیادہ ٹھنڈے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام دن کے اس حصے میں گھر سے باہر آئے جس حصے میں نبی علیہ السلام اکثر گھر سے باہر نہیں آیا کرتے۔ آپ گھر سے باہر آئے تو اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا آنے کا مقصد کیا ہے، اس وقت آیا ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول بھوکا ہوں، میں نے کہا چلو بیٹی کے گھر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی چیز کھانے کو مل جائے گی، کھا لوں گا۔ فرمایا عمر میں بھی بھوکا ہوں، ابو بکر بھی بھوکا ہے، تو بھی بھوکا ہے، چلو ہم ابو الحسن بن طیحان رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ تو ابو الحسن بن طیحان رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے تو وہ گھر میں نہیں تھے، پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ باغ سے پانی لے کر آتے ہوئے نظر آئے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا، مشکیزہ لٹکایا، آپ کو چمٹ گئے، فدا کا ابی و امی کے کلمات اپنی زبان سے نکالے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔ تو نبی علیہ السلام کہیں ہاں ہم آپ کے آج مہمان ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا خدمت کروں؟ پھر اٹھے، جو پانی بھر کے ٹھنڈا اور میٹھا پانی لائے تھے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، کچی اور پکی کھجوروں کے خوشے توڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس لائے، آپ نے کھایا اور پھر انہوں نے ایک بکری ذبح کی، اس بکری کا گوشت بنا کے پکا کے نبی علیہ السلام کو کھلایا۔ تو نبی علیہ السلام جب وہ پانی پی رہے تھے اور وہ کھجوریں کچی اور پکی کھجوریں کھا رہے تھے تو اس وقت آپ نے حضرت ابو بکر اور عمر کو مخاطب کر کے کہا هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تم سے قیامت کا دن سوال کرے گا۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا ظل بارد، ٹھنڈا سایہ۔ اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے ٹھنڈا سایہ دیا گیا، یہ نعمت دی تجھے، تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا میرے لیے؟ دوسری نعمت فرمایا رطب طیب، تازہ عمدہ کھجوروں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اچھے اچھے جو کھانے تم کھاتے ہو ان کھانوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وماء بارد، اور ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈا پانی جو ہے اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی جو ہے، جو عام ہمیں ملتا ہے فلٹر کا پانی، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے۔ جا کے پوچھئے سندھ کے ان علاقوں سے کہ جنہیں 10-10 کلومیٹر 15-15 کلومیٹر پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور کئی علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں بارش ہوتی ہے تو وہ بارش کا پانی جمع کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی دیا ہے۔ ہم بٹن دباتے ہیں، موٹر سے جتنا چاہے پانی نکال لیں، لیکن پانی کو ضائع مت کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے وضو کرنے والے بندے سے کہا تھا اگر تو جاری نہر پہ بیٹھا وضو کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی پانی ضائع مت کر۔
تو ٹھنڈا اور میٹھا پانی یہ رب کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو بندے کو کیا کرنا ہے؟ جب بھی کوئی نعمت استعمال کرے فوراً رب کے لیے تعریفی کلمات اپنی زبان سے ادا کرے۔ کلمہ شکر جب بندہ اپنی زبان سے ادا کرے گا تو قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بندے سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ کا کلمہ اپنی زبان سے نکالیے۔ کھانا کھاتے ہیں، ہر نعمت جو رب آپ کو دیتا ہے، جو پھل آپ کھا رہے ہیں، ہر نعمت پر آپ رب کا شکریہ ادا کریں۔ انشاءاللہ العظیم اللہ کے رحمت سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ موسم گرما ہے تو مشروبات لوگ پیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ستو کا استعمال کیا کرتے، آپ گرمی کے موسم میں ستو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ موسم گرما ہے تو لوگ باریک لباس پہنتے ہیں، تو ایسے لباس سے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ اتنا باریک لباس نہیں پہننا جس سے انسان کی جسم کے اعضاء نظر آنا شروع ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ نے صنفان من اہل النار، دو گروہ آگ والے، دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ جس کو اللہ نے اختیارات دیے اور وہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع ہو۔ دوسرا گروہ وہ ہے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دوسرا گروہ ہے وہ ان عورتوں کا ہے جو لباس تو پہنے گی مگر لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، جس طرح اونٹ کی کوہان اوپر نکلی ہوتی ہے وہ اپنے سروں پہ جوڑا لگاتی ہوں گی اوپر کی طرف۔ یہ جہنمی عورتوں کی پہچان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحها، اور نہ ہی یہ جنت کی خوشبو کو پا سکیں گی، وان ریحها لیوجد کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو وہاں سے انسان سوکھ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو دوسری حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا 40 سال کی مسافت سے انسان جنت کی خوشبو کو پائے گا۔ تو یہ عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں، ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود ان کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا لباس پہننے والی عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور ایسا لباس پہنے کہ جس سے ان کے جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں۔ اپنے آپ کو جہنم کی تیرتی ہوئی آگ سے بچا لیں۔ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے یہ نہ کریں کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیں۔ دنیا کی گرمی سے، اگر دنیا میں تھوڑا سا موٹا لباس پہننے سے گرمی لگتی ہے تو لگنے دیں، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اگر آپ بچ گئیں تو آپ کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ آگے مردوں کے حوالے سے ہے، کچھ لوگ نکر پہنتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، نکریں پہن کر لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ایسی نکر پہننا جس سے اس کے گھٹنے نظر آنا شروع ہو جائیں، ران نظر آنا شروع ہو جائے، ایسی نکر پہننا منع ہے، چاہے وہ مرد ہے۔ مرد کے لیے تو بالخصوص مرد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اس کے ٹخنوں سے لے کر اس کی ناف تک کا حصہ یہ اس کا سطر ہے، یہ قطعاً نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کے جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں۔ موٹا لباس پہننا چاہیے، زیادہ باریک لباس نہیں پہننا چاہیے۔ کچھ لوگ بنین پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں، ایسی شرٹ جو جس سے کندھے نظر آنا شروع ہو جائیں، اس کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بازوں تک جو ہے کم از کم اس کے جو بازوں والی بنین ہوتی ہے یا شرٹ ہوتی ہے وہ پہنے۔ رب العالمین نے جو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو زینت کیا ہے؟ انسان اچھا لباس پہنے، ایسا لباس پہنے جس کے ذریعے اس کا سطر ڈھک جائے
اور نمود و نمائش نہ ہو، ایسا لباس پہن کر اسے مسجد میں آنا چاہیے۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ۔ مسجد میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے فرش گرم ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ وہاں صف وغیرہ نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے تو آپ وہ کپڑا اپنے سر کے نیچے سجدے والی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کُنَّا نُصَلِّی مَعَ النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَیَضَعُ أَحَدُنَا طَرْفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ۔ ہمارے ساتھی جب ہم نماز پڑھتے تو گرمی کی اتنی شدت ہوتی، زمین اتنی گرم ہوتی کہ ہماری پیشانیاں جو ہوتی وہ جل جاتی، تو ہم اس گرمی کو ہلکا کرنے کے لیے نیچے کپڑے رکھتے سجدے کی جگہوں پر۔ تو یہ عمل درست ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے 385 نمبر حدیث۔ اسی طرح گرمی کی شدت سے، جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو لوگوں کو پسینہ آتا ہے۔ پسینہ جو آنا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پسینے سے دوسروں کو تکلیف ہونا یہ بری بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اوالی مدینہ سے لوگ آتے، جمعے والے دن ظاہر ہے برس زیادہ ہوتا، اسی طرح نبی علیہ السلام جب جمعہ پڑھاتے تو لوگ زیادہ آتے، اوالی مدینہ سے ارد گرد سے بھی لوگ جمع ہوتے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ جب دور دراز سے آتے تو آتے ہوئے ان کے پسینے چھوٹ جاتے اور اتنا پسینہ ہوتا کہ وہ رکنے کا نام ہی نہ لیتا۔ آج تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اے سی چل رہے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے موسم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت یہ سوچتے نہیں تھے۔ ہوا چلتی تو وہ فائدہ اٹھاتے، نہیں تو گرمی کے اندر ہی وہ سارے عمل کرتے۔ اس قدر پسینہ ہوتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بندہ اسی حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس کے پسینے سے بڑی اسمیل آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کاش کہ تم اپنے اس دن کے لیے نہا کر آتے، طہارت حاصل کر کے آتے۔ تو جمعے والے دن بالخصوص اور بالعموم ہر روز آپ نہائیں، غسل کریں، پسینے کو اپنے آپ سے دور رکھیں، پسینے والے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اگر کپڑوں میں پسینہ آ گیا ہے تو کپڑوں کو تبدیل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ الْإِنسُ، جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جب انسانوں کو آپ کے پسینے سے بو آ رہی ہے، وہ آپ سے نفرت کر رہے ہیں، تو اللہ کے فرشتے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے پسینے کی بدبو سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دنیا کا پسینہ ہے، ایک پسینہ قیامت کے دن آئے گا، ایک پسینہ قیامت کے دن آئے گا اور ہر بندے کو آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، کسی کا حلق تک ہوگا، کوئی پورا ہی گوتے کھا رہا ہو۔ جتنے گناہ اتنا پسینہ، اور یہ پسینے کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ کہیں گے کاش کہ ہمیں جہنم کے عذاب، ہمیں اس پسینے کے عذاب سے بچا کے جہنم میں ہی پھینک دیا۔ اس قدر پسینے کا عذاب ہوگا، اور پسینہ کس قدر بہہ رہا ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ملا اس پسینے کے اندر کشتی چلانا چاہے تو وہ کشتی بھی چلا سکے، اتنا پسینہ۔ تو اپنے آپ کو اس دن کے پسینے سے بچانے کے لیے، دنیا کے پسینے سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اے سی کا انتظام کرتے ہیں، پنکھوں کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے وہ کم از کم نہا لیتا ہے، کپڑے تبدیل کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے قیامت کا دن کیسا دن ہے، انسان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے جسم، ننگے بدن، ننگے سر کھڑا ہوگا۔ اور یہ جس سورج کی گرمی آج ہم برداشت نہیں کر رہے، جو ہزاروں لاکھوں میل آج ہم سے دور ہے، وہ 1 میل کی مسافت پہ ہوگا۔ اس دن اس کی گرمی کی شدت کیا ہوگی، اس دن کی گرمی سے اور اس دن کے پسینے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا میں کچھ کام کرنے ہیں، دنیا میں کچھ کام کرنے ہیں، اور وہ کام کیا ہیں؟ صدقہ کیجئے۔ جتنا زیادہ صدقہ کریں گے قیامت کے دن آپ کا صدقہ آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہوگا، اور آپ اپنے صدقے میں چلتے چلتے اللہ کے عرش کے سائے میں آئیں۔ کتنا بڑا انعام ہے رب کا کہ
کہ اس دن کی گرمی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو یہ کام کر، صدقہ کیجئے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت کیجئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سورہ بقرہ، سورہ آل عمران بندے پہ سایہ کیے ہوئے آئیں گی، دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی اور اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ دنیا میں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ باپ ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ میں نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، یہ اس کا حکم ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے این المتحابین فیّا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میرے لیے محبت کیا کرتے تھے؟ الیوم اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ قیامت کے دن کسی کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اور کسی کو بادلوں کا سایہ ملے گا، اور وہ خوش نصیب کتنا ہوگا کہ جسے اللہ اپنا عرش کا، اپنی ذات کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ موسم گرما ہے تو راتیں چھوٹی ہیں، دن بڑے ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر اکثر پکے نمازی بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرمائے یاد رکھو، چاہے راتیں چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں، چاہے راتیں بڑی ہی کیوں نہ ہوں، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ لیس ثلاث اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافقین پہ دو نمازیں بھاری، اس بندے کے اندر نفاق پایا جاتا ہے جو بندہ فجر کی نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ ہے۔ اس لیے گرمی کا موسم ہے تو ہم دیر تک جاگتے رہتے ہیں، جو خلاف سنت ہے۔ ہمیں چاہیے عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جائیں۔ جب آپ فوراً سوئیں گے تو انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، سستی کا مظاہرہ کرتے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا رہا اور آپ سوئے ہوئے، تو پھر یاد رکھیے بال الشیطان فی اذنیہ، اس بندے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ انہ خبیث النفس، تو یہ برا نفس بن جاتا ہے، خبیث نفس بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی جو گدی کے اندر شیطان نے 3 گریں لگائی تھی، تینوں کھل گئی اور یہ طیب پاکیزہ نفس ہو گیا۔ تو انسان کا نفس پاک اور صاف اس وقت ہوتا ہے جب وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کو ادا کر لے۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز کو جماعت میں پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو نقصان نہیں دے سکتی اگر کوئی بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں نمازوں کے ٹائم جو ہے یہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خصوصاً نماز ظہر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے ہیں الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کا ٹائم ہو گیا اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ابردھا، اس کو ٹھنڈا کرو۔ یعنی سردیوں میں ہم 12:30 پڑھتے ہیں تو گرمی میں 1:15 اس طرح پڑھنا چاہیے، یعنی نماز کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے گرمی کے موسم میں نماز کے حوالے سے۔ اسی طرح گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اکثر لوگ چھتوں پر سوتے ہیں، جن کے پاس اے سی کولر کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ گھر کی چھتوں پر سوتے ہیں۔ گھر کی چھت پر سونے کے حوالے سے 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس چھت پر سونے سے شریعت نے منع کیا ہے جس کے ارد گرد پردہ نہ ہو، 4 دیواری نہ ہو۔ اس چھت پر سونے سے منع کیا، ہو سکتا ہے بندہ اٹھے نیند میں ہوتا ہے، چھت سے نیچے گرے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا۔ دوسری، اگر آپ نے سونا ہے تو دوسروں کی چھتوں پر جھانکنا نہیں ہے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر آپ اپنی چھت پر ایزی ہو کے سو سکتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہوتا ہے، لوگ نہاتے ہیں، کوئی نہروں پہ نہانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سوئمنگ پول کے اندر نہانے کے لیے جا رہا ہے۔ کئی لوگوں نے گھروں میں بچوں کے لیے سوئمنگ پول چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے جو ہوتے ہیں
وہ رکھے ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر نہانا جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں، نہانا منع ہے۔ ایسی جگہوں پر نہانا جہاں گانے میوزک ہیں وہاں بھی منع ہے، یعنی سوئمنگ پول کے اوپر لوگ جاتے ہیں، وہاں لوگ گانے لگاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ نہانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسی جگہ پہ جہاں لوگ نہا رہے ہیں سطر کا ڈھانپنا چاہیے، ایسا لباس ایسی چیز پہننی چاہیے جس سے آپ کا سطر نمایاں نہ ہو، سطر ڈھانپ کر نہانا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنے گھر میں سوئمنگ پول بنایا ہوا ہے چھوٹا سا، یا وہ ٹب وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر، تو آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ایسی جگہ جہاں پانی رکا ہوا ہے اس میں پیشاب کرنا منع ہے۔ بچے اکثر ایسے حرکت کر دیتے ہیں، یا لوگ جو سوئمنگ پول پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں بیچ میں پیشاب کر کے خود نکل جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو ہم حرکت کر رہے ہیں اس کسی اور نے بھی ہمارے لیے کی ہے۔ تو اس لیے ایسی حرکت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پانی کو گندا نہیں کرنا۔ بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش آتی ہے تو گرمی میں اکثر بارشیں ہوتی ہیں، تو بارش میں نہانا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو بارش شروع ہوئی تو آپ نے اپنی پوچھ سے کپڑا اٹھا لیا، یعنی اپنی کمر کو ننگا کر لیا، تو آپ کی کمر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ کام کیا؟ تو آپ نے فرمایا انہو حدیث عہد بربہ، یہ ابھی تازی رب کی طرف سے رحمت بن کے آئی ہے۔ تو بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ مبارک پانی ہوتا ہے، اس لیے اس پانی سے نہانا، اس پانی کو پی لینا یہ اچھا عمل ہے، اس سے بندے کی بیماریاں اور جسمانی جو بیماریاں وہ ختم ہوتی ہیں۔ آندھیاں اور طوفان آتے ہیں، نبی علیہ السلام جب موسم کو تبدیل ہوتا دیکھتے، سرخی کو دیکھتے، سیاہی کو دیکھتے آسمان پر، تو آپ اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اپنی زبان سے یہ کلمات کہنا شروع ہو جاتے، اللہم لا تقتلنا بعذابک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اگر یہ عذاب ہے تو ہمیں محفوظ فرما، اللہ اپنے غصے سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اپنے غصے سے ہمیں ہلاک مت فرمانا، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل مت کرنا، وعافنا قبل ذلک، ہمیں عافیت عطا فرماتے رہنا۔ فرماتی ہیں جب بارش شروع ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو جاتا کہ یہ تو رحمت ہے۔ جب آپ بادل گرجتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ یہ گرمی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے بارش جب ہوتی ہے تو بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ کڑک پیدا ہو یا بادلوں میں گرج پیدا ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو اس کے بعد اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں اور اب بارش رکنے کا نام ہی نہ لے تو یہ رحمت عذاب بڑھ گئی۔ اب اس عذاب سے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی ہے اور اللہ سے یہ کہنا ہے اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والاجام والزراب والعودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ اس بارش کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے ارد گرد والوں کو دو جن کو ضرورت ہے، اے اللہ پہاڑوں پہ برساؤ، صحرا میں برساؤ، ریگستان میں برساؤ، جنگلوں میں برساؤ، جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں برساؤ، ہمیں اس کی اب ضرورت نہیں۔ گرمی کا موسم ہوتا ہے تو مچھر مکھیاں کیڑے مکوڑے اس طرح بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو سپرے کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے، ہر موذی چیز سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ساتھی کچھ گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ جلیبیاں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں مچھر سے بچنے کے لیے۔ جو جلیبی جلائی جاتی ہے یا جو لائٹ کے اوپر کچھ لوگ ٹکی وغیرہ رکھ دیتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو آپ لوگوں نے بچانا ہے۔ جب تک آپ جاگ رہے ہیں اس وقت تک آپ اس کو لگا رہنے دیں، جب آپ نے سونا ہے اس کو بند کر کے سوئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سو جاؤ تو اس کو بجھا دیا کرو، اس کو بجھا دیا کرو،
نہیں تو چویا آئے گی، وہ تمہارے دیے کو، وہ تمہارے اس جو بھی ہے لائٹ وغیرہ جو لگی ہوتی ہے یا جو آپ جلیبی آپ نے جلائی ہوتی ہے اس کو کھینچ کر وہ کپڑے کے اوپر بھی پھینک سکتی ہے، کپڑے کو آگ لگ سکتی ہے، گھر کو آگ لگ سکتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ لائٹ جانے کی صورت میں اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ واپڑا والوں کو گالیاں نکالنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا۔ وہ کون سا شوق سے بند کرتے ہیں؟ جب ان کوئی پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے ہی وہ بند کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور یہ منافق کی علامت ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے۔ ایمان والے بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو گالی دے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ گرمیوں کا موسم ہے، آم آتے ہیں تو لوگ آم زیادہ کھاتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اگر کسی بندے کو پھوڑے پھنسیاں نکل آئے ہیں تو ڈاکٹر اگر اس کو منع کرتا ہے وضو کرنے سے تو وہ اس کے اوپر صرف ہاتھ گیلا کر کے مسح کرے، زخموں کے اوپر مسح کرے۔ گرمی کے موسم میں جب بخار نہیں ٹوٹتا تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے جو نسخہ بتایا وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا یہ جو بخار ہے یہ جہنم کی تپش ہے، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ تو یہ چند ایک احکامات تھے جو گرمی کے موسم کے حوالے سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کیا گیا اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔ الحمد للہ